یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ظالمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ کا عہدہ. یہ اللہ کا عہدہ. یہ جو ہم کہتے ہیں خلافت یا امامت، اہل سنت کہتے ہیں خلافت، ہم کہتے ہیں امامت. آیا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے یا یہ قرآن سے باہر کا کانسیپٹ ہے؟ قرآنی کانسیپٹ. اگر قرآنی کانسیپٹ ہے تو قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انا انزلناہ فی الارض، ہم نے قرآن نازل کیا. یہاں لگا نہیں انی، میں اب خلیفہ بنا رہا ہوں. تو قرآن کریم میں تو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، قرآن کریم میں تو امام اللہ بنا رہا ہے. اور اس میں ثابت ہے کیوں؟ ظالموں کو نہیں ملے گا. ظلم اللہ پہ بھی ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. صحیح. شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے. دوسرے انسان پہ ظلم ہوتا ہے، واضح ہے. اپنے نفس پہ گناہ، اپنے نفس پہ ظلم ہے. یعنی کسی بھی ظالم یعنی کسی گناہ گار کو نہیں ملے گی. جو گناہ نہ کرے پوری زندگی وہی تو معصوم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے معصوم. یہ تو دیکھیں یہ بحث سب سے بڑے منصوص من اللہ. میں ایک اور بھی دلیل دے دوں اس کے اوپر، دینے لے بہت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے چنے. صحیح. آدم یہ آپ کا وصی ہے، یہ آپ کا جانشین ہے. اب آپ اسے خلیفہ کہہ لیں، امام کہہ لیں، نبی جو بھی کہہ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا جانشین، ابراہیم یہ آپ کا جانشین، اسماعیل یہ آپ کے جانشین، اسحاق یہ آپ کے جانشین، یعقوب یہ آپ کا جانشین. سارے انبیاء کے اللہ نے چنے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہو گیا؟ رسول خدا کے اوصیاء اللہ نے امت پہ کیوں چھوڑ دیے؟ اللہ ہی چنے گا، منصوص من اللہ ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے گا. امت کو کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے چنے. جب سب کے 12 تھے تو رسول خدا کے بھی 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا. 5واں سورہ 12ویں آیت سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. جناب موسیٰ کے 12، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری. میں کیمبرج یونیورسٹی میں کورس پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ سارے یہودی عیسائی سب، یعنی جو انہوں نے 7 یہودی بلائے تھے ادیان، ان کے سب سے بڑے جو کہہ لیں کہ اسکالرز، ریبائز، اور ان کے اور 7 تھے عیسائی، 7 مسلمان. مسلمانوں میں صرف ایک شیعہ میں تھا. تو ان کا کہ ہمیں کوئی کامن چیز مل سکتی. سب خاموش بیٹھے تھے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا ہاں ایک چیز ہم سب میں کامن. کیا؟ میں نے کہا 12. کیا مطلب؟ میں نے کہا 12 آپ لوگ 12 کو. کہیں گے ہاں آپ لوگ بھی 12 کو مانتے ہیں. میں نے کہا عیسائی بھی 12 کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. سارے ادیان میں 12 ہیں. صحیح بخاری میں 12 ہیں، قرآن میں 12 ہیں، صحیح مسلم میں 12 ہیں، ترمذی میں 12 ہیں، نسائی میں 12 ہیں، مسلم حدیث میں بھی ظاہراً 12، ہر جگہ 12 لکھے ہیں. تو یہ 12 لوگ چنیں گے یا جب 12 بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ ہیں، کوئی خاص لوگ ہیں. یہ میرے تیرے جیسے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کوئی خاص لوگ ہیں. تو ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ خاص ہیں. اور یہ پھر معصوم ہیں. ان کی میں نے ابھی آپ کو اتنی آیات پڑھ دی ہیں، ان سب کی الگ الگ بحثیں ہیں پوری جن سے ثابت ہوتی ہے عصمت. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اللہ چنے گا. اور رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اہل بیت. ہم صحابہ میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنی عطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو پھر ہم اہل بیت میں کیوں نہیں تلاش کر رہے یہ 12؟ جب میں مثال کے طور پہ میری انگوٹھی اس ہال میں کھو جاتی ہے، میں باہر جا کے باغ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں. باغ میں ملے گی نہیں کیونکہ کھوئی یہاں ہے، تلاش یہیں کرنی پڑے گی. تو ہم نے جب 12 تلاش کرنے تو ہمیں اہل بیت ہی میں تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ نہیں، میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت جب چھوڑے جا رہا ہوں، جہاں پہ بھی پہلے 500 سال میں حدیث آئی ہے شیعہ سنی کتابوں میں، تو قرآن و اہل بیت ہی آیا. صحیح مسلم میں بھی قرآن و اہل بیت. جب عطرتی اہل بیتی کہہ دیا تو پھر اہل بیت میں تلاش کریں وہ پیغمبر کے 12 خلفاء، وہ پیغمبر کے 12 جانشین، وہ پیغمبر کے 12 ائمہ. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں قبلہ. اتنا ضروری سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ان 12 کو اپنا امام بنا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دنیا اور آخرت کی بات تو ٹھیک ہے، مگر نظام اسلامی میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، میں جا کے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. میں نے دیکھا ایک آدمی نے قتل کر دیا، میں نے اس کو جا کے گولی مار دی. میں نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ قانون توڑ رہے ہیں، گاڑی انہوں نے سرخ لائٹ سے نکال دی، میں نے فوراً جا کے شیشے توڑ دیے. آپ کہیں گے مولانا آپ رپورٹ کریں، یہ پولیس کا کام ہے، ادارے موجود ہیں، عدالت موجود ہے، عدالت کا کام ہے. ایک آپ نہ جج ہیں، نہ قاضی ہیں، نہ حکمران ہیں، نہ پولیس ہیں، نہ مقننہ ہیں، نہ کیا ہیں آپ؟
ایک عالم دین نے دی. یہ تھوڑا آپ خود سڑک پہ جا کے ہر قانون نافذ کرنے لگیں گے. جس کو تنفیذ کا اللہ نے حق دیا ہے اس کو ہٹانا سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ میں. اللہ نے جس کو تنفیذ اسلام کے نافذ کرنے کا تنفیذ کا حق جسے اللہ نے دیا اسے چھیننا سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ یہ اس پہ ظلم بھی ہے اور اللہ پہ ظلم ہے کہ جس کو تو نے چنا تھا ہم نے اس کو معزول کر دیا, ہم نے اس کو محروم کر دیا اس کے حق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا, آپ اسلام نافذ کرنے کا قانون رکھتے ہیں. ان کی جگہ پہ اگر کوئی آ جائے تو کیا رسول اکرم پہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو اللہ کا برگزیدہ نبی کا جانشین ہے اس کی جگہ پہ کوئی آ رہا کہ وہ کہ جی انہوں نے بھی تو آ کے ملک ہی فتح کیے, انہوں نے بھی تو آ کے ہاتھ ہی کاٹے ہیں چوروں کے, اور انہوں نے بھی تو آ کے ارے بھائی جن کا تنفیذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. مگر حدیث کہہ رہی ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کوئی جواب دے, اور ہر کسی کو مبلغ اسلام بنایا. یعنی اس کا مطلب ہے ہر آدمی خلیفہ بن سکتا ہے, ہر آدمی امام بن سکتا ہے, ہر آدمی نبی بن سکتا ہے, ہر آدمی نہیں. غلط ہے یہ. ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں. حدیث ہے کلکم یعنی ہر آدمی اللہ کے نزدیک جواب دہ ہے. اپنے بچوں کو خود روکوں, اپنے گھر کے اندر برائی نہ آنے دوں, سڑک پہ برائی ہو رہی ہو, لیکن نہ یعنی اس قانون کے, اس حکومت کے, اس قانون کے نافذ کرنے کا حق کسے ہے, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. وَإِلَّا پھر خلیفہ کی حیثیت ہی نہیں رہتی. اسی کو کیوں خلیفہ مانا جائے پھر؟ اس کو بھی حق نہیں ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اجماع کے ذریعے ان کو حق مل گیا. ہم کہہ رہے ہیں اجماع کے ذریعے نہیں ملتا, اللہ کے ذریعے ملتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اخلاف کے ذریعے مل گیا. جب میری پہلے پوزیشن ثابت ہوگی کہ میں خلیفہ ہوں تو میں اس اخلاف کروں گا نا, میں ہوں, میں آپ کو بنا رہا ہوں, میرا اپنا ہی ثابت نہیں ہے. مان نہ مان میں تیرا, میں خود میں نبی ہوں, میں نے آپ کو نبی بنا دیا. او بھائی تو جب نبی ہے بھی تو اللہ بنائے گا تیری جگہ پہ نبی. جس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ آگے سے استخلاف نہیں کر سکتا. جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا اجماع سے ثابت نہیں, جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا شورا سے ثابت نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو کسی طرح سے ثابت نہیں ہے.